سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الخائف المستجیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر ندعو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المضطر الضریر یا خالق السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا مجید السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا قیام السماوات والارض اللهم انت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودوي الماء اللهم انت ربي لا اله الا انت اللهم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد کل ما ذکرہ الذاکرون اللہم صلی علی سیدنا محمد کل ما غفل عن ذکر الغافلون اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ ونور الابصار و ضیائیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارينا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم ومعهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب انی مغلوب فانتصر. رب انی مغلوب فانتصر. رب ارحم رب ارحم رب ارحم رب ارحم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا 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 وسلم لنا متقبلا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياء. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعنك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سری جہری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر تو ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ مولا ہماری ہزاروں غفلتوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں، بغاوتوں، اے اللہ معاشیتوں کے باوجود، تیرے احکام کو توڑنے کے باوجود، تیرے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالنے کے باوجود، یہودیت اور نصرانیت کے گندے اور ناپاک طریقوں کے اے اللہ سینے سے لگانے کے باوجود مولا ہم اس قابل نہیں تھے رمضان کا مبارک مہینہ دیا جاتا، اور مولا 2 سال کے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے تو نے ہمیں بتلا دیا تھا کہ اے میرے بندوں میں تم سے کتنا ناراض ہوں، میں تو تمہارے ایسے ہی بہت سارے گناہ جن کو کر کے تم بھول چکے ہو، کبھی تم نے توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، کبھی تم نے آنسو نہیں بہائے ہیں، کبھی تم میرے سامنے نہیں گڑ گڑائے ہو، کبھی ان گناہ سے تم نے توبہ نہیں مانگی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تمہارے بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، اور میرے بندوں میرے عرش پر لکھ دیا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے، اور میں تمہارے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، میں کفر اور شرک کرنے والوں کو بھی دنیا کے اندر محروم نہیں کرتا ہوں، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں اور موسلا دھار بارش کی طرح نعمتیں برساتا ہوں۔ لیکن میرے بندو تم نے مجھے کتنا ناراض کیا، مجھے کتنا ناراض کیا، تم اپنا ناراضگی کے اندر نافرمانیوں میں حدود سے طے کر گئے، تم طے کر گئے، حالانکہ میں گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، مجھے مجبور ہو کر تم پر لاک ڈاؤن کی شکل کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے باوجود بھی مسجدوں کے دروازے بند کرنے پڑے، حرم کے دروازے بند کرنے پڑے، نبی کے روزے کی حاضری سے تمہارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے میرے نیک بندوں کو بھی روکنا پڑا، اور تم اس کے باوجود بھی نہیں سنبھلے۔ لیکن بہت سے میرے نیک بندے جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے گرم گرم آنسو بہائے، میرے سامنے امت کے لیے گڑ گڑائے، امت کے بارے میں وقادت لے کر وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھیک مانگی، میں نے ان کی بھیک کو قبول کیا، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ میں نے تمہیں دیا، اور تم اس قابل نہیں تھے، تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا، لیکن ان کے آنسوؤں کی وجہ سے میری رحمت جوش میں آئی، اور میں نے تمہارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دیے، حرم کے دروازے کھول دیے، میرے نبی کے حرم کے دروازے کھول دیے، میرے نبی کے روزے کی حاضری کو کھول دیا، میں نے تمہارے لیے سرکش شیاطین کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی کہہ دیا اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ میں نے تمہیں ایک اور چانس دیا، ایک اور سنہرا موقع دیا، لیکن تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ رحمت کا عشرہ آیا،
وہ تمہیں دن میں بھی صدائیں دیتا رہا، رات کو بھی صدائیں دیتا رہا، تم نے سنی کو انسنی کر دی، وہ بھی چلا گیا۔ مغفرت کا عشرہ آیا، وہ بھی تمہیں صدائیں دیتا رہا، رات کو بھی صدائیں دیتا رہا، دن کو بھی صدائیں دیتا رہا، تم نے سنی کو انسنی کر دی، مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا۔ اتکم من النار کا عشرہ تھا، بندے تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک گناہ بھر چکے، تمہارے دل گناہ کر کے سخت ہو چکے، تمہارے دل سیاہ ہو چکے، تمہارے دلوں پر ظلمتوں کی تاریکیں چھا گئی، تمہیں نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، تمہیں نبی کا فرمان اثر نہیں کرتا، تمہیں وعدے اور وعیدیں اثر نہیں کرتی، تم مسجدوں کے آداب سے محروم ہو گئے، تم پر دنیا کی غفلت ایسی چھائی، تم غیروں کی طرح سے دنیا کو اپنا مقصد بنا دیا، آخرت کو تم بھول چکے، موت کو بھول چکے، خدا کے سامنے حساب دینا ہے اس کو بھول چکے، نام اعمال میں تم نے کیا جمع کیا اس کو تم بھول چکے، قبر میں کیا ہوگا اس کو تم بھول چکے، جہنم ہم نے کیسی بنائی ہے، جہنم کے عذاب ہم نے کیسے رکھے ہیں، تم اس کو بھول چکے ہیں، اور اس کا اثر ہے کہ یہ اتکم من النار کا عشرہ آیا، جس کے اندر میں کروڑوں لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، میں نے تمہیں ایک موقع دیا، تمہارے بھی کرتوت وہ ہے کہ تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تمہارا حال وہی ہے، تم نے سنی کو انسنی کر دی، میرے بھیجے ہوئے فرشتوں کی باتوں کو نہیں سنا، اور یہ مبارک معزز مہمان رمضان کی شکل میں آیا تھا، یہ ناراضگی کی حالت میں لوٹ آیا، میرے سامنے آ کر تمہاری شکایت کر رہا ہے، چند لمحات تمہارے لیے باقی تھے، لیکن تم میری طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم نے فضائل اعمال کے اندر میرے فضائل سنے، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے فضائل سنے، اخیر کے اندر عیدگاہ میں جاتے وقت بھی تمہارے لیے بشارتیں میں نے سنائی، اور میرے بندوں اس وقت میں نے تمہیں ایک بات یہ بھی کہلوائی تھی کہ اے میرے بندوں تم میرا خیال رکھتے رہنا، میں تمہارا بھی خیال رکھوں گا، کافروں اور مجرموں کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، لیکن تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، تمہارا حال جو کا تو رہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جاوے، اے اللہ ہمارا حال یہی ہے، روزے تقوی کا ذریعہ ہے، کون سا تقوی ہے، کون سی دل کی بدل تبدیلی ہے، مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو مولا سیاہی پر سیاہی میں ڈوب رہے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہے، اے اللہ عبادتوں کی حلاوتیں ختم ہو چکی ہے، دعا اور مناجات کی حلاوتیں ختم ہو چکی ہے، ایک جوان گناہ کر رہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اللہ والے نے کہا اے اللہ کے بندے گناہ سے ڈر، گناہ سے تو بچ، اللہ سے ڈر، گناہ سے بچ، اس نے جرأت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ والے میں گناہ کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، تلاوتیں بھی کر رہا ہوں، میرے گناہ کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اس اللہ والے نے کہا تجھ پر خدا کا عذاب آ چکا ہے، لیکن تیری توجہ نہیں ہے، کیا تجھے عبادتوں کی لذتیں اور حلاوتیں مل رہی ہیں؟ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت نہیں مل رہی، کیا دعاؤں میں آنسو بہ رہے ہیں؟ کہا نہیں بہ رہے، کیا گرم گرم آنسو نکل رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا دعا مانتے وقت بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا یہی خدا کا عذاب ہے، اللہ نے تجھ سے عبادتوں کی لذتیں چھین لی ہے، اے اللہ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، ہم رواجی روزے رکھ رہے ہیں، ایک ماحول کی وجہ سے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے روزوں کے حال کو بھی جانتا ہے، ہماری تراویحوں کو بھی جانتا ہے، تلاوتوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ دین تو سراپا ادب ہے، دین تو سراپا ادب ہے، ہمارا روزے کا ادب کہاں رہا، ہمارا تراویحوں کا ادب کہاں رہا، ہمارا تلاوتوں کا ادب کہاں رہا، ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تلاوت کرتے کرتے موبائل میں بھی بات کر رہے ہیں، ساتھی سے بھی بات کر رہے ہیں، خیالات میں بھی گھومے ہوئے ہیں، اے اللہ نیند کی حالت میں بھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی دوست سے بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، کبھی موبائل پر بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، کبھی محبوب سے بات کرنے کا موقع آتا ہے نیند نہیں آتی، اے اللہ تیرے کلام سے
بعد تلاوت کرتے وقت نیند آتی ہے، مولا یہ ہماری بدذوقی کی علامت ہے، یہ ہماری غفلت کی علامت ہے۔ اے مولا ہم کون سی عبادت تیرے سامنے پیش کریں؟ ہمارے روزے بھی گناہ ہے، ہماری تلاوتیں بھی گناہ ہے، ہماری تراویح بھی گناہ ہے، ہمارے صدقات بھی گناہ ہے۔ اے اللہ ہماری ہر عبادت گناہ ہے، ہماری توبہ ہزاروں توبہ کی محتاج ہے، ہماری استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج ہے۔ آیا ہوا مہمان رخصت ہو گیا مولا، مولا آیا ہوا مہمان رخصت ہو گیا، ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہے، تیرے قدر کرنے والے بندوں نے قدر کی ہے۔ اے اللہ رمضان سے پہلے دو مہینے پہلے اے اللہ وہ دعائیں کرتے رہے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلسل دعائیں کی انہوں نے، تو نے انہیں رمضان دیا، وہ مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا۔ اور اے اللہ ان دعائیں کرنے کے بعد تو نے یہ نعمتیں ان کو بھی دی، ہمیں بھی دی۔ انہوں نے محنت کر کے یہ رمضان مانگا تھا اور محنت کا پسینہ بہایا تھا۔ اے اللہ تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کی تھی، انہوں نے اے اللہ رمضان کی قدر کی، روزوں کی قدر کی، روزے اس کی حقیقت کے ساتھ رکھے، تراویح ثواب کی امید کے اوپر رکھا۔ اے اللہ تراویح کے اندر خوش دلی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اے اللہ حافظ قرآن کے اے اللہ کلام کو سنتے رہے، وعدے اور وعید کی آیتوں کے اوپر آنسو بہاتے رہے۔ ان کی طبیعت یہ چاہتی رہتی تھی کہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے رہے، سحری تک کے قرآن پڑھتے رہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تراویح میں لذت آ رہی تھی۔ اے اللہ تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کر رہے تھے، ان کو پتا تھا ہمارے نبی تیز آندھی کی طرح خرچ کرنے والے تھے۔ اے اللہ نعمتوں کو بڑی قربانیوں کے بعد مانگا تھا، انہوں نے رحمت کے عشرے کو بھی وصول کر لیا، مغفرت کے عشرے کو بھی وصول کر لیا، اور مولا اس کو من النار کے عشرے کے اندر اعتکاف میں آ کر پڑ گئے ہیں، تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں، تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک تیری رحمت کی امید ہے، ہمیں اور پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مولا انہوں نے جہنم سے اہل رہائی کے فیصلے بھی کروا لیے ہیں۔ مولا ہم تو کورے ہی کورے ہیں، ہم نے تو مولا تیری رحمت کے مقابلے میں تیرے غضب کو دعوت دی ہے۔ اے اللہ تیری محبت کے مقابلے میں تیری ناراضگی کو ہم نے ترجیح دی ہے، ہمیشہ تجھ سے دور ہوتے رہے، رمضان کے ذریعے قریب ہوتے، ہم نے رمضان کو اور تجھ سے دوری کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن ہم پر لعنتیں کرتا رہا، اے اللہ ہماری عبادتوں پر اے اللہ تو ناراض ہوتا رہا۔ اے اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے رمضان چلا جائے گا، عید کا چاند آ جائے گا، اے اللہ جبرائیل کی وہ بددعا ہمارے سامنے ہے، اے اللہ رحمت والے نبی کی وہ آمین ہمارے سامنے ہے۔ اے اللہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے ہم جبرائیل کی بددعا کے مستحق ہو جائیں گے، نبی کی آمین کے مستحق ہو جائیں گے۔ مولا اعمال کے اعتبار سے، ہمارے رمضان کے گزارنے کے اعتبار سے آگے ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کالے بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں، غضب ہی غضب نظر آ رہا ہے، لیکن مولا کچھ بھی ہو ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اسی رحمت کی امید رکھ کر مولا ایک یہ مجمع تیرے سامنے حاضر ہوا ہے، خالی گاؤں کے لیے نہیں، خالی محلے کے لیے نہیں، خالی امت کے لیے نہیں، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے وکالت کرنے بیٹھے ہیں، قبروں میں جانے والوں کے لیے وکالت کرنے بیٹھے ہیں، سب کی طرف سے اعتراف کر رہے ہیں، اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ مولا ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہو، لیکن گناہوں کی ایک انتہا ہے، اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت زیادہ وسیع ہے۔ آج تک تو نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ کیا ہے مولا، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ سفید لباس میں جو کالا دل رکھ رہے ہیں تو جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں مولا، اگر ہمارے گناہوں پر تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، کوئی ہم پر تھوکنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لوگ کتوں کی طرح ہم سے نفرت کرتے، مولا تو جیسے ستار العیوب ہے، تو غفار
ذنوب بھی ہیں، ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، دوست احباب کی مغفرت فرما دے، پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، استاد اور شاگردوں کی مغفرت فرما دے، پیر اور مریدین کی مغفرت فرما دے، بستی والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری دنیا میں رہنے والے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ آج تو تو اے اللہ معافی کے فیصلے فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے، معافی کے فیصلے فرما دے۔ مولا تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، مولا تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، ہم تیری رحمت کو جانتے ہیں مولا۔ شیطان مردود ہو رہا تھا، تیرے سامنے حجت کر رہا تھا، تو نے فرشتہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تیرے سامنے حجت کر رہا تھا، فاسد قیاس پیش کر رہا تھا، اے اللہ تجھے وہ کہہ رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کی خاصیت بلند ہونا ہے، مٹی کی خاصیت پیدا ہونا ہے، میں عزت والا ہوں، وہ ذلیل ہے، میں کبھی بھی سجدہ نہیں کرنے والا ہوں۔ تیری نعمتیں کھا کر، تیرے علم سے فائدہ اٹھا کر تو نے لمبی عمر دی تھی، اے اللہ اس کے باوجود اے اللہ اس نے تیرے حکم کا انکار کر دیا تھا، تو نے آسمانوں سے راندہ کر دیا، جنت سے راندہ کر دیا، اتنا بڑا مجرم تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا مولا تو اس کے گناہ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر نہیں لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس نے ایک درخواست کی کہ اللہ مجھے نفقہ ثانیہ تک مہلت دے دے، اے اللہ تو نے اس کی درخواست قبول کر لی، نفقہ اولا تک اسے مہلت دے دی۔ مولا اتنے بڑے باغی کو بھی تو اے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے مولا، تیرے قرآن میں بار بار ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے غفلتوں میں رمضان گزارنے کے بعد مولا شاید یہ شب قدر ہو، یہ 29ویں شب ہے، تاک رات ہے، تاک رات ہے، اور مولا ہم آئے نہیں ہیں، تو نے بلایا ہے، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے، تو نے اٹھوایا ہے، تیری رحمت سے نا امید ہی کفر ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، ظاہری اسباب سے نا امید ہو سکتے ہیں، گناہوں کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن تیری رحمت سے ایمان والا نا امید نہیں ہو سکتا ہے، کافر نا امید ہو سکتا ہے۔ ماضی میں تو نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، حال میں محروم نہیں کیا ہے، مولا ہمیں امید ہے مستقبل میں محروم نہیں کرے گا، اسی امید پر آئے ہیں، اسی امید پر آئے ہیں، اسی امید پر آئے ہیں، اقراری مجرم بن کر آئے ہیں، کان پکڑ رہے ہیں مولا، ہمیں اقرار ہے، اقرار ہے ہم اس قابل نہیں تھے رمضان دیا جاتا، لیکن تو نے رحم فرمایا، دے دیا مولا، لیکن ہم اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو بتا کیسی معافی مانگے، تو بتا کیسی معافی مانگے، مولا تو بتا، ہمیں تو معافی مانگنے نہیں آتی ہے، ہم نے تو تجھے نہیں پہچانا، پوری دنیا کو پہچانا، سب کو پہچانا، دودھ کے جگہ پر دودھ لینے گئے، دودھ لے کر واپس ہوئے، جوتے والے کے وہاں سے جوتا لے کر واپس ہوئے، اور دنیا کی جگہوں پر جا کر وہ چیز لے کر واپس آئے، 60 سال سے 70 سال سے 80 سال میں سے ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں، لیکن تجھے لے کر کبھی دنیا میں واپس نہیں ہوئے ہیں، تجھے نہیں پہچانا مولا، ہم نے تجھے نہیں پہچانا مولا، اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے، آج تیری پہچان دے دے مولا، مولا دے دے، مولا دے دے، مولا دے دے، مولا دے دے، تیری رحمت کو ہم جانتے ہیں مولا، تیری رحمت کو ہم جانتے ہیں، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کیا تجھے ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، ہمارے تلاوت کی ضرورت ہے، ہمارے رونے کی ضرورت ہے، ہمارے دعا کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کے لیے تو تیرے لیے فرشتے کافی ہے، اے اللہ تیرے نبی کی پاک زبان سے ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ اگر میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم گناہ نہ کرو تمہیں موت دے کر تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور میرے سامنے سچی توقع توبہ کرے گی، اے اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، تو جانتا تھا ہم سے گناہ ہوگا، لیکن مولا یہ تو 15ویں صدی ہے، فتنوں کا ماحول ہے، تیرے نبی نے قیامت کی چھوٹی بڑی جو بھی علامتیں بتلائی تھی، تسبیح کا پارا ٹہلا تاغا ٹوٹتا ہے اور ایسے سے پارے بکھرتے ہیں، روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اے اللہ نبی نے جو چھوٹی بڑی قیامت کی علامتیں بتلائی تھی مولا ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ حضرات صحابہ خیر القرون کا زمانہ تھا، نبی کے صحبت یافتہ تھے، پہاڑوں جیسا ایمان تھا، اے اللہ نبی کی صحبت کی وجہ سے دین حقیقی صورت میں ان کی زندگیوں
دلوں میں موجود تھا، یا کامل یقین موجود تھا، ہر حقیقت کے ساتھ وہ اعمال کرنے والے تھے۔ لیکن مولا جب نبی کا انتقال ہوا، نبی کو قبر میں انہوں نے دفنایا اور مٹی جب انہوں نے ڈالی ہے، اور جب صحابہ واپس لوٹ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہماری ایمانی کیفیت بدل رہی تھی، ہمیں دنیا میں اندھیرا لگ رہا تھا، مولا ہم تو 1500 سال دور ہو چکے ہیں، قیامت کی علامتیں نظر آ رہی ہے، فتنوں کا دور آ چکا ہے، بازاروں میں ایمان محفوظ نہیں ہے، گھروں میں ایمان محفوظ نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ مولا مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے، مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر تو ہم سے صحابہ جیسی نماز چاہے گا، ان جیسے روزے چاہے گا، ان جیسی تلاوتیں چاہے گا، ان جیسی خشیت چاہے گا، ان جیسا رونا چاہے گا، اور پھر تو ہمارے لیے حالات کے بدلنے کے فیصلے کرے گا، تو مولا 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 ہم اس قابل نہیں ہے، تب تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھے جو تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما لے، رحم فرما لے۔ ہمیں اقرار ہے مولا ہم رمضان کے قابل نہیں تھے، رحمت کے عشرے کے قابل نہیں تھے، مغفرت کے عشرے کے قابل نہیں تھے، یا آخری راتوں کے قابل نہیں تھے، ہم شب قدر کے قابل نہیں ہیں، لیکن مولا تیرے نبی کو تو دیکھ، قبر میں زخموں سے چور ہے، تیری رحمت کی طرف نظریں ڈالے ہوئے، امت کی بدعمالیوں پر کرا رہے ہیں، تو ہمیں نہ دیکھ، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو آج تو امت کے لیے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، امن و امان کے فیصلے فرما دے، راحتوں کے فیصلے فرما دے، عزتوں کے فیصلے فرما دے۔ پوری امت کی طرف سے وکالت کرتے ہیں مولا، دنیا کا مجرم جب حکومت کے سامنے اقراری مجرم بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اونچے کر دیتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، تو ظالم بادشاہ بھی ہے اللہ اپنے سزا کو روک لیتا ہے۔ تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے۔ مولا تیری شان ہم بیان کرے، تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اے وارثو، جب تم مال کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، آپس میں جب حصہ بانٹ رہے ہو اور کوئی غیر وارث آ جاوے اور تم اگر بالغ ہو تو تم اس میں سے کچھ اس کو دے دو۔ اے اللہ تیرے اپنے بندوں کو تو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اے اللہ بے شک رمضان آیا تھا، تیرے متقی بندے تھے، تیری رحمت والے بندے تھے، تجھ سے معافی چاہنے والے بندے تھے، اتکم من النار کے عشرے میں خون کے آنسو رونے والے بندے تھے، دل سے رونے والے بندے تھے، حقیقی روزے رکھنے والے بندے تھے، حقیقی عبادت کرنے والے بندے تھے، حقیقی تلاوت کرنے والے بندے تھے، اور تو نے ان کو رحمت کے عشرے میں بھی نواز دیا، مغفرت کے عشرے میں بھی نواز دیا، اے اللہ اتکم من النار کے عشرے میں بھی تو نے نواز دیا۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، وارثوں کے ساتھ اگر غیر وارث آ جاوے تو اے وارثو تم ان کو دے دو۔ اے اللہ یہ تیرے اس مجمع میں ایسے بندے موجود ہوں گے جو تیری طرف سے اے اللہ مستحق ہیں، اے اللہ ان میں ہم جیسے غیر وارث بھی آ گئے ہیں، غیر وارث بھی آ گئے ہیں، مولا جہاں رحمتوں سے تو نے انہیں نوازا ہے، ہم ناقدروں کو بھی نواز دے مولا، ہم غافلوں کو بھی نواز دے، اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں اے اللہ رحمت سے اے اللہ بھر دے، اپنے رحمت سے ہمیں بھر دے، اپنی رحمت سے ہمیں بھر دے۔ مغفرت کا عشرہ آیا، تیرے ان بندوں کے لیے تو نے معافی کے فیصلے فرما دیا، مولا ان مغفرت والے بندوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ مولا دل کے کالے ہے، اتکم من النار کا عشرہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرے عمل وہ ہے کہ موت کی بارڈر پر پہنچوں گا، فرشتے مجھے عذاب دینا شروع کریں گے، اس لیے ہم مرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، قبر میں جانے کو پسند نہیں کرتے ہیں، مولا سب جان رہے ہیں، لیکن دل سے مولا رو رہے ہیں، اسی خوف کو لے کر وہ یہاں آئے ہیں، بیماریوں کے تقاضے کو دبایا ہے، بڑھاپے کے تقاضوں کو دبایا ہے، نیند کے تقاضے کو دبایا ہے، کسی طرح تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا لے، جہنم کے مختلف طبقات سے بچا لے، مولا اسی لیے آئے ہیں، اور رحمت والے خدا کے گھر پر آئے ہیں، رحمت والے خدا کے گھر پر آئے ہیں، مولا اس مجمع کو فرشتوں نے بھی گھیرا ہے، اے اللہ محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، جبرائیل کی بد دعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے، جبرائیل کی بد دعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے،
جبرائیل کی بد دعا سے بچا دے، نبی کی آمین سے بچا دے۔ مولا ہماری عمروں میں برکت دے دے۔ ہماری زندگی کے بڑے رمضان گزر چکے، میری اپنی زندگی کے 40-41 رمضان گزرے۔ اے اللہ کتنے روزے رکھے، کتنی تراویح پڑھی، کتنے مولا تلاوتیں کی، کتنی مرتبہ دعائیں مانگی، لیکن مولا ہمارے دلوں میں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تقوی میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا روزوں کی شکلیں تھی، تلاوتوں کی شکلیں تھی، تراویح کی شکلیں تھی، دعاؤں کی شکلیں تھی۔ تو بڑا مہربان ہے مولا، تو بڑا مہربان ہے مولا۔ ان شکلوں کو تو حقیقت میں بدل سکتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی مولا۔ تیری مہربانی کو ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کی خدائی کو باقی رکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن تو کتنا بڑا مہربان ہے مولا۔ وہ ظاہر میں تیرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، لیکن ظاہر میں تیرے نبی کی شکل بنائے ہوئے تھے۔ نبی کی طرح ہاتھ میں عصا تھا، سر پر امامہ تھا، نبی کی طرح چوگا پہنے ہوئے تھے۔ تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ظاہر میرے نبی کا ہو اور باطن میں کفر ہو۔ تو نے آنے واحد میں اے اللہ ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا، سجدے میں جنت کے مقامات دکھلا دیے۔ سالہ سال کے مجاہدوں کے بعد اے مولا تو نے اے اللہ ولایت کے مقام جو مل سکتا تھا چند گھڑیوں میں تو نے عطا فرما دیا۔ مولا ہم تو کچھ بھی ہے تجھ سے محبت کرنے والے، تیرے نبی سے محبت کرنے والے، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے، قبلے سے محبت کرنے والے، تیرے رمضان کی ٹوٹی پھوٹی اپنی حیثیت کے اعتبار سے قدر کرنے والے، ظاہر میں تیرے روزے کے حکم کو پورا کرنے والے، رو دھو کر مولا ٹوٹی پھوٹی اے اللہ تراویح پڑھنے والے، تیرے سامنے تلاوتیں کرنے والے۔ مولا تو جانتا ہے فتنوں کا ماحول ہے، 15ویں صدی ہے، ہمارا وجود ہی مولا یہ تیرا احسان ہے، ورنہ مولا صحابہ نے تو جب مٹی ڈال کر واپس لوٹ رہے تھے ایمانی کیفیت بدلنی نظر آ رہی تھی۔ مولا ہم اتنے دور جا چکے ہیں، اے اللہ ایسی حالت کے اندر ہمارا ایمان کا حال تو جان سکتا ہے، اعمال کا حال تو جان سکتا ہے مولا۔ یہ تو تیرا کرم ہے، ایسے سنگین ماحول میں بھی تو نے ہمیں باقی رکھا ہے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی تو عبادتیں کروا رہا ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا تو رلا رہا ہے۔ اے اللہ اس کو اندر حقیقت پیدا فرما دے، حقیقت پیدا فرما دے، حقیقت پیدا فرما دے مولا۔ اگر تو نے قبول کر لیا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو فعال لما یرید ہے مولا۔ ہمیں اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے، ہمارے اعمال کی حقیقت تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ اے اللہ اگر تو ہمارے اعمال کو دیکھنے جائے گا، اے اللہ تیری کروڑوں نعمتیں ہم پر ہے، عبادت کا اگر توفیق دے رہا ہے یہ بھی تیری نعمت ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کا حساب نہیں ہے۔ ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے ہیں، ہم انصاف نہیں چاہتے ہیں، ہم تو فضل چاہتے ہیں مولا۔ وہ فضل جو تو نے 100 کے قاتل پر کیا ہے، نبی کے قتل کے ارادے سے چلنے والے عمر پر کیا ہے، اے اللہ پوری رات گانا بجانے والے عبداللہ ابن مبارک پر کیا ہے، شراب کے پینے والے مالک ابن دینار پر کیا ہے، ڈاکہ زنی کرنے والے فضیل ابن عیاض پر کیا ہے مولا۔ وہ فضل لینے کے لیے آئے ہیں، پوری امت کے لیے آئے ہیں مولا۔ محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما۔ اگر اس موقع پر بھی تو ناراض ہو گیا اور تو نے اگر محروم کر دیا تو ہی بتا اور کون سا موقع ہوگا، یا تو بتا تیرے علاوہ کوئی ہمارا خدا ہے؟ تجھے تو ہمارے علاوہ کروڑوں بندے مل جائیں گے، ہمیں تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ملے گا۔ ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، اس سے انصاف نہیں چاہتے۔ تو نے انصاف کیا اور اعمال پر فیصلے کیا اور تو نے دھتکار دیا، تو مولا ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ تیرے نبی ناراض ہوں گے، تیرے نبی آنسو بہائیں گے، کیا تو اپنے نبی کے آنسو کو بہنا پسند کرتا ہے؟ نبی کے کلیجے کو تکلیف پہنچے پسند کرتا ہے؟ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ مولا، فضل فرما مولا، مولا فضل فرما دے، فضل فرما دے مولا، فضل فرما دے مولا، فضل فرما دے۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے امت کے لیے بہترین انقلاب کے فیصلے فرما دے مولا۔ دنیا کفر مسلمانوں کے مٹانے پر دربر ہے، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں یہ سارے حالات ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہے، تیری ناشکری کی بنیاد پر ہے، تیری نافرمانیوں کی بنیاد پر ہے، قرآن کی نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر ہے، احادیث کی نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر ہے۔ رحمت للعالمین جیسا نبی عطا کیا، جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، بغیر مانگے ادا کیا۔ اس نبی کی قربانیوں کو بھول چکے، صحابہ کی قربانیوں کو بھول چکے، اسلاف کی قربانیوں کو بھول چکے، بغیر
بغیر محنت کے ایمان ملا، بغیر محنت کے ماحول ملا، بغیر محنت کے اعمال ٹوٹے پھوٹے اعمال ملے، کبھی ہم نے قربانیاں نہیں دی ہے، کبھی ہم خون کا قطرہ بھی نہیں بہا ہے۔ اے اللہ اس لیے ہمیں اس کی کوئی حقیقت، یہ نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے اے اللہ نعمتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں۔ رمضان جیسی نعمت دی مولا، ہم نے غفلتوں میں گزار دیا، مولا معاف کر دے۔ اب گیا وقت تو واپس نہیں آ سکتا ہے، ایک ہی شکل ہے مولا، تجھے توبہ کے ذریعے سے ہم منگوا لے ہوئے مولا۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو معاف فرما لیتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہم نادم اور شرمندہ ہے، ہزاروں رمضان غفلتوں میں گزرے، اور ہمارے بڑوں کے آنسوؤں کے بعد، 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد مولا مسجدوں کے اندر تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم اپنی حالتوں سے باز نہیں آئے۔ اے اللہ ہمیں احساس ہے دل میں جلے ہوئے ہیں، دل میں کڑ رہے ہیں، ہاں ہم قدر کر لیتے، لیکن مولا شیطان ہمیں اے اللہ ڈکوسلے دیتا رہا، نفس پھسلاتا رہا، آئندہ کل جاگ لیں گے۔ مولا اسی کے اندر رحمت کا اشرا چلا گیا، مغفرت کا اشرا چلا گیا، آخری اشرا آیا تو اے اللہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، نفس بہکا رہا ہے کہ آج تو شفت رات ہے، چلو کل تاک رات آئے گی جاگ لیں گے، تاک آئی تو بھائی اس کے بعد والی تاک رات میں جاگ لیں گے۔ مولا یہ کہتے کہتے رمضان چلا گیا، یہ تو تیرا کرم ہے مولا، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ آخری 29ویں تاک رات تو نے دے دی مولا۔ اگر یہ شب قدر نہیں ہے تو تو اس کو شب قدر بنا سکتا ہے، اور شب قدر نہیں ہے اور شب قدر والوں کو تو جو نوازنا چاہے اس سے زیادہ بھی تو نواز سکتا ہے۔ تیرے ان بندوں میں کوئی اللہ دل سے رونے والا ہے، کوئی آنکھوں سے رونے والا ہے، دل میں احساس لیا ہوا ہے مولا، وہ اعتکاف میں تیرے پڑے ہوئے بندے اللہ تیرے در پر آ پڑے ہیں، پوری بستی کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ مدرسوں کے لیے مانگ رہے ہیں، مکاتب کے لیے مانگ رہے ہیں، حرم کے لیے مانگ رہے ہیں، نبی کی دین کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ان کی تو لاج رکھ لے مولا تیرے در کے بھکاری ہے۔ اگر یہ کسی دنیا کے سخی کے در پر چلے جاتے اور 10 گھنٹے اگر پڑے رہتے وہ سخی مجبور ہو جاتا، مولا ہاتھ جیب میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا اور ان کو دے دیتا۔ مولا تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اے اللہ محروم نہ فرما، 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 محروم نہ فرما۔ اس سے نبی نے بھی مانگا ہے مولا، تیرے جن ناموں کے صدقے مانگا ہے وہ ناموں کا صدقہ دیتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے مانگا ہے، جن ناموں کا صدقے سے مانگا ہے وہ ناموں کا صدقہ دیتے ہیں۔ فرشتوں نے مانگا ہے، فرشتوں نے جن ناموں کا صدقہ دیا ہے وہ ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اس میں اعظم کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا جن ناموں کی بنیاد پر تو بڑے سے بڑے باغیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، اے اللہ ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرما لے، اتنے بڑے باغی ہیں، اتنے بڑے نافرمان ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولا ہم تجھے کس طرح سے راضی کرے، تو ہی بتا دے مولا، تو ہی بتا دے۔ جب یہاں تو لایا ہے، زبان تو کھلوا رہا ہے، ہاتھ تو اٹھا رہا ہے، مولا تو ہی دل میں ڈال دے، ہم تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے، تجھے کیسے راضی کرے۔ مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا رحم فرما لے۔ بڑا سنگین حالات ہے مولا، امت تو غفلت میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی نے اے اللہ خون بہایا، زندہ نے مبارک شہید ہوئی، فوج کی کڑیاں گھسی ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، 3 4 امت کی ماؤں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں، جوان صحابہ نے خون بہایا ہے، جوان بیویاں بیوہ ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر مولا یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مولا ہم نہ قدرے ہیں، ہم نہ فرمان ہے، ہمارا اس پر کچھ نہیں لگا، لیکن مولا ان کا تو سب کچھ لگا ہے۔ مولا یہ دین تو تیری امانت ان کو دی ہوئی ہے،
ہم تو ان کے نادان بچے ہیں، تو معزز میزبان ہے، وہ تیرے معزز مہمان تھے اور ہم ان کے ساتھ آئے ہوئے گئے اللہ، اے اللہ نادان بچے ہیں اور معزز میزبان معزز مہمانوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کو نادانیوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اے اللہ ہم نادان ہیں، ہماری نادانیوں کو دیکھ کر فیصلے نہ فرما، تیرے نبی کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما، اسلاف کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے فرما۔ امت پر رحم فرما لے، امت پر رحم فرما لے، امت پر رحم فرما لے، امت کی بگڑی بنا لے مولا۔ جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے بچا دے۔ ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا نبی نے سوال کیا ہے۔ مولا گندی زبان سے اے اللہ ہمت تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہماری نافرمانیوں کے باوجود تیری نعمتیں جو موسلا دار بارش کی طرح ہو رہی ہے، تیری رحمتیں جو برس رہی ہے، ان رحمتوں کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم زبان کے اوپر اے اللہ ہمت سے زبان کھول رہے ہیں۔ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے، مدینے کی موت عطا فرما دے، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما دے، پیوند بقی بنا دے، بقی برکت میں سلا دے، بقی برکت میں سلا دے، بقی برکت میں سلا دے۔ مولا ہمارے مرحومین جتنے دنیا سے چلے گئے، لاک ڈاؤن میں گئے ہیں، اس سے پہلے گئے ہیں، اس کے بعد گئے ہیں، یہ تیرا جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں، ان کے فروعات میں، ہماری پوری بستی میں بلکہ پوری امت میں جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں آج اپنی قبروں میں خاموش پڑے ہوئے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ مولا رمضان آیا تھا، تبھی اعتبار سے ہم ناخوش ہو رہے تھے، وہ قبر والے خوش ہو رہے تھے، لیکن تیرے نبی کا فرمان ہے رمضان کی برکت سے تو قبر والوں پر سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، وہ خوش ہو گئے تھے، ہم ناراض تھے، اب رمضان جا رہا ہے مولا تبھی اعتبار سے ہم خوش ہو رہے ہیں، اے اللہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہم گنہگار ہیں، ہمارا رب دوبارہ عذاب بھیجے گا، اے اللہ وہ ناراض ہے، لیکن مولا تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، دنیا کا کریم اگر کسی کو بلاتا ہے نعمتوں سے نوازتا ہے، اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد دوبارہ وہ نعمتیں لے لیتا نہیں ہے، تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، مولا رمضان کی برکت سے تو عذاب ہٹا دے وے اور دوبارہ رمضان چلا جاوے اور تو عذاب دے وے، یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے مولا۔ ان کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اقراری مجرم بن کر قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن مولا ان میں سے کسی ایک کی ادا تجھے پسند آئی ہوگی، کسی ایک کی تسبیح پسند آئی ہوگی، کسی ایک کا صدقہ پسند آیا ہوگا، کسی ایک کا رونا پسند آیا ہوگا، مولا تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں اور سانے قبروں میں جانے والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو اللہ قبول فرما لے، ان کے سیئات کو نیکیوں سے بدل دے، ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں اعلی علین میں جگہ عطا فرما دے، اور مولا ان کی برکت سے ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ مولا تو ان سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا مولا، ان سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے، روزانہ ہم لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں، ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہمارے بارے میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دوسرے کو اچھمبے سے کہہ رہے ہوں گے ارے فلاں کو میں نے دیکھا تھا، فلاں سے میری باتیں ہوئی تھی، ارے کل تو وہ وہاں پر تھا، آج وہ انتقال کر گیا۔ اے اللہ لوگ ہمارے گھروں کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی کفن کاٹ رہا ہوگا، اے اللہ کوئی قبر کھود رہا ہوگا، ایک چارپائی پر لٹا کر اے اللہ غسل دے کر کفن پہنا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، بیوی بچے سہارا تھے، دوست احباب سہارا تھے، استاد شاگرد سہارا تھے، مولا وہاں ہم بے سہارا ہوں گے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہمارا سہارا بھر جا، منکر نکیر کے سوال میں ہماری مدد فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے مولا۔ اس سے پہلے موت کا مرحلہ بڑا کٹھن ہے، سکرات الموت اور غمرات الموت میں ہماری مدد فرما۔ شیطان اور شیطان کے کارندے پوری زندگی تو ہمیں گمراہ کرتے رہے، ایمان کے اوپر اللہ دھاکہ ڈالتے رہے، اعمال کو
خراب کرتے رہے، نمازوں کو خراب کیا، روزوں کو خراب کیا، زکاتوں کو خراب کیا، مالی عبادتوں کو خراب کیا۔ مولا موت کی بارڈر پر وہ جان تن کی تو اللہ کوشش لگاتا ہے، اے اللہ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اس نے تو تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ راندہ ہوا ہے، اس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا آدم کی اولاد سے انتقام لے کر رہوں گا۔ اے اللہ اس بری دنیا میں تو گمراہ کرتا رہتا ہے اور موت کی بارڈر کے اوپر اے اللہ پوری کوشش کرتا ہے اے اللہ کلمے کی چھیننے کی۔ اے اللہ ہم نزا کی حالت میں ہوں گے، سکرات کی حالت میں ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، ہم کمزور، ایمان کمزور، ہمیں کوئی سکت نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے ہمیں کلمے کی تلقین فرما دے، اے اللہ ہمارے زبان سے کلمہ جاری فرما دے، شیطان کا منہ کالا فرما دے، پوری امت کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، تو ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اے اللہ پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے دھکوں سے بچا دے، ہم حوض کوثر پر جاوے اور فرشتے ہمیں دیکھ کر کہے سوکن سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ نبی جب دیکھے، نبی کہیں گے یہ میری لاڈلی امت ہے، یہ 15ویں صدی کی امت ہے، دنیا میں ماری گئی تھی، کاٹی گئی تھی، ظلم کیا گیا تھا، ان کو ترسایا گیا تھا، خوف دلایا گیا تھا، ان کو رمضانوں میں پریشان کیا گیا تھا، یہ پیاسے ہے، یہ میری رحمت والی امت ہے، آنے دو میں ان کی پیاس بجھاؤں۔ فرشتے شکایت کریں گے نبی جی آپ کو پتہ نہیں ہے، جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے، انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو سینے سے لگایا ہے، دنیا کے ناپاک انسان ہیں، آپ کے دین کے دشمنوں کے طریقوں کو سینے سے انہوں نے لگایا ہے، خوشی اور غمی کے موقع پر رسم و رواجات کو ترجیح دی ہے۔ وہ رحمت للعالمین، زندگی پر رحمتوں کی دعا کرنے والا، امت کے کانٹے بچھانے پر وہ پھول برسانے والا، امت کے گالیاں دینے پر دعائیں کرنے والا، وہ نبی بھی ناراض ہو کر کہے گا سوکن سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ مولا ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں سے نہ بنا، ہمیں نبی کے دھکے سے بچا دے، اے اللہ فرشتوں کے دھکے سے بچا دے، ہمیں سنتوں پر صلاح دے، اے اللہ سنتوں کی ترویج کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیاں سنت کے مطابق بنا دے، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، اس کے نبی سے مالا مال فرما دے، ہماری ہر حرکت اور سکنات اے اللہ سنت کے مطابق ہو۔ مولا تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، اور محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے، وہ کون سے گناہ کی نحوست ہے، ہم تیرے مقبول ہو چکے ہیں، معافی چاہتے ہیں، مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سنتوں پر چلا کر تیرا محبوب بنا دے، ہم سے سنتوں کا ترویج اے اللہ کام لے لے، امت کے اندر سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما، تیری خشیت عطا فرما، تیری عظمت عطا فرما، ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے کام کروا دے، تیرے رضا والے کام کروا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے، ملک شام کے، برما کے، عراق کے، اے اللہ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے، بلکہ تیرے نبی کا امتی مرد ہو عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ، دنیا میں جہاں کہیں رہ رہے ہیں ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی مولا حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو داخلی خارجی فتنات سے معمون اور محفوظ فرما، اے اللہ آل سعود کو ہدایت دے دے، 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 مولا انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، جس زمین کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، جو محبت وحی ہے، جہاں اللہ کے اے اللہ رحمت اللہ للعالمین نبی بعثت ان کی ہوئی تھی، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہے، جہاں ان کے صحابہ نے خون کی قربانیاں دی ہے، جہاں سے دنیا میں دین پھیلا ہے اور اس کے لیے جان مال کی قربانی لگی ہے، اور نبی کی بعثت کے مقصدوں میں سے ایک مقصد دنیا سے کھانا بجانا مٹانا آیا ہے، مولا ان آل سعود کو تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم اس زمین کے اوپر سینما کر آباد کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر کے سینما کر آباد کر رہے ہیں، کرکٹ کے میدان کو آباد کر رہے ہیں، کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، کل خدا کو کیا حساب دیں گے، کل صحابہ کے سامنے کیا جائیں گے، مولا انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، بھولا نہیں کہتے ہیں، انہوں مغربیوں کا غلام بننے سے
دین کا دشمنوں کا غلام بننے سے بچا دے مولا. ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے ہیں مولا. ان کے حاجیوں کی خدمتیں، عمرہ کرنے والوں کی خدمتیں، ان خدمتوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. ان خدمتوں کو قبول فرما کر تو ان کو صحیح راہ پر لیا، ان کو صحیح راہ پر لے گا، ان کو صحیح راہ پر لیا. اور مغربیوں کا غلام بننے سے، اے اللہ یہود اور نصرانیت کا غلام بننے سے، امریکہ اور بنی اسرائیل اے اللہ ان کا غلام بننے سے مولا تو ان کو نکال دے. اے اللہ نکال دے. اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے. اور اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو نے ان کے لیے فیصلہ کچھ اور ہی کر لیا ہے تو تیرے حرم کی پاسبانی کے لیے تیرے نیک بندوں کو مولا کھڑا کر دے. ان لوگوں کے جن کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دے مولا. بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما دے. اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت دے دے. شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما دے مولا. تیرے نیک بندے پوری دنیا کے اندر سرحدوں کے اوپر اعلی کلمت اللہ کے لیے جان مال کی قربانی دے رہے ہیں. رمضان کے مبارک مہینے میں کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں. درندوں کا بھی خوف ہے، دشمنوں کا بھی خوف ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں. ان کے دلوں میں سے اللہ خوف و ہراس کو ختم فرما دے. ان کے قدموں کو جما دے. دشمنوں کے دل کو حواس باختہ فرما دے. انہیں ایمانی جرأت عطا فرما دے. آسمانوں سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، دسترخوان کا انتظام فرما دے. اور مولا پوری امت کے طرف سے اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے. مولا کلمے کی بنیاد پر تیرے کتنے بندے اور بندیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے. آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، زمین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا. ایسا ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. ان کا قصور ایک ہے، وہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. مولا جتنے بھی مظلوم ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں مولا سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. حضرت محمد کریم صاحب اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. دین کے وارث ہے، دین کے داعی ہے، نبیوں کے وارث ہے، حافظ قرآن ہے. اے اللہ سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے مولا. وہ تیرا نیک بندہ مولا امت کو داعی اللہ دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینے والا، اے اللہ ہزاروں لوگوں کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بننے والا، اے اللہ نبی جیسا حلم رکھنے والا مولا. اس کے جیل میں جانے کے بعد ہمیں غصہ آیا ہے اور ہم نے وقتی حکومتوں کو گالیاں دی ہے، برا بھلا کہا ہے، لیکن مولا وہ حلم کا پتلا ہمیں یقین ہے وہ جیل میں جانے کے بعد بھی یہ ظالموں نے جنہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے اسے ڈالا ہے وہ اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہا ہوگا. وہ امت کے لیے رو رہا ہوگا. اس کو اپنے جیل میں جانا پسند ہے لیکن امت جہنم میں جائے اسے پسند نہیں ہے. امت کفر پر مرے اس کو پسند نہیں ہے. یہ جو ظالم کفر پر مرے اس کو پسند نہیں ہے. وہ ان کے ہدایت کی دعا کر رہا ہوگا. مولا ایسا تیرا نیک بندہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی تیز بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا قصور ایک ہی ہے، تیرے نبی کی سنت کو اپنانے والا، تیرے نبی کی طرح سے دل میں درد رکھنے والا. مولا ہم اس کے لیے اس لیے دعا کر رہے ہیں مولا وہ تیرا کون بندہ ہے تو اس کو جانتا ہے. ہمارے اکابر جانتے ہیں اس کے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھیں گے. ہمیں امید ہے مولا اس کی برکت سے تو یہ سارے اللہ مجلس والوں کی اور ہماری نسلوں کی اور قیامت تک کے آنے والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے گا. میرا فیصلے فرما دے گا. اور تو نے مولا خود فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی. اور اے اللہ بندے کیسے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کا بول مولا وہ سب کچھ بتلا دیتا ہے. تیرے اس بندے کے بارے میں سب کا بول یہی ہے، وہ وقت کا کتب ہے، وہ وقت کا غوث ہے، وہ وقت کا افضال ہے. مولا اس کی اس قربانی کا واسطہ دیتے ہیں. امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، اس کی رہائی کے فیصلے فرما دے اور لاکھوں لوگوں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا کر دوبارہ اس کی محنت کو جاری فرما دے. ہمیں بھی اس محنت میں شریک فرما دے. مولا ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا. اے اللہ جو کلمے سے دور ہے ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. انہیں ہدایت دے دے. ظالموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ جو کلمے سے دور ہے ہمیں نہیں ستاتے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. لیکن مولا تیرے نبی کی امت کو ستانے والے اگر ان کی شرارتوں کی بنیاد پر انہیں ان کے دلوں کے اوپر ابدی گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور وہ انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے روڑے بن رہے ہیں تو ایسے کینسر کے پھوڑوں کا علاج فرما دے. ایسے روڑوں کو راستے سے ہٹا دے. ان
کو مہلکناک بیماریوں میں مبتلا فرما دے مولا. ان کے منصوبے اے اللہ پہاڑوں کے برابر ہے, پہاڑوں پر ڈال دیا جائے, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاوے. ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں, ہم خوفناک سمجھتے ہیں. پوری امت پریشان حال ہے. امت انتہائی اللہ ارتداد کے دہانے پر گھبراہٹ کے مارے پہنچ چکی ہے, اور کتنے لوگوں نے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اب مولا ان کی سختیوں سے بچنے کے لیے, ان کے ظلم سے بچنے کے لیے, لیکن ان بولے بالے مرتد ہونے والوں کو پتہ نہیں ہے اسی حالت میں موت آئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا. مولا ان ظالموں سے تیرے ان بندوں کو بچا دے اور دوبارہ امتزاج سے واپس لے آ, دوبارہ کلمے والا بنا دے. مولا ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے. انہی میں خالد ابن ولید پیدا کر دے, انہی میں اکرمہ پیدا کر دے, انہی میں عمر ابن خطاب پیدا کر دے, انہی میں ابو سفیان پیدا کر دے, اور ان کو دین کا علمبردار بنا دے, دین کے لیے اللہ جان دینے والا بنا دے. اور اگر ابدی گمراہی کی مہر لگا دی ہے اور یہ اسلام کے لیے روڑے بنے ہیں, ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک کر دے. ان کو اپنی مادیت اور افسریت پر ناز ہے, اگر وہ مادیت زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے, فضائی ہے تو آگ لگا دے, اور اگر سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے. اور تیرے محبوب نبی کی امت کی حفاظت فرما دے, ایمان کی حفاظت فرما, اعمال کی حفاظت فرما, اسلامی شاعر کی حفاظت فرما, اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما, دین کے قلعوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما دے. سب سے راضی ہو جا, سب سے راضی ہو جا. ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے لاڈلے رسول کو ان کی قربانیوں کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرما, مقام محمود عطا فرما, شفاعت کبریٰ نصیب فرما, وسیلہ عطا فرما, لواء الحمد عطا فرما. جنت میں تو نے ایک خاص مقام رکھا ہے, وہ ہمارے نبی جی کو عطا فرما دے. انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شاہ نشان, ان کی شاہ نشان بدلہ عطا فرما. وہ تھکے ہارے مسافر قبروں میں پہنچے ہوئے ہیں, جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام دے دے. ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کے جس شعبے میں بھی جو محنت تیرے نزدیک مقبول ہے, اے اللہ انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, اے اللہ محدثین ہو, مفسرین ہو, فقہاء ہو, متکلمین ہو, صوفیاء ہو, جو بھی ہو جنہوں نے دین کی جس لائن میں بھی محنت کی, امت دین کے تک امت تک پانی پہنچایا ہے, ایسے ہی ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی ہے, ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. مولا تو ان سے ہم سب سے راضی ہو جا. حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما, موت تک بخاری کی خدمت عطا فرما. مولا جس تیرے بندے کے چہرے کو دیکھ کر تو یاد آ جاتا ہے, ہمارے چہرے بھی وہ بنا دے. تو نے جو انہیں نسبت عطا فرمائی ہے وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے, وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے. ان کے دل کی سوئی کی نوک کو ہمارے دلوں کی طرف پھیر دے. مولا اعمال تو ہمارے پاس نہیں ہے, انابت والا معاملہ تو نہیں ہے, جذب معاملہ مالوا فرما دے. پوری امت کے ساتھ جذب کا معاملہ فرما دے. تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے مولا, تو جب جذب کرنے پر آتا ہے تو وقت کا راہب ہوتا ہے. اے اللہ وقت کا, اے اللہ کمر میں جنات ڈالنے والا بے دین ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, لیکن جب تو جذب کا معاملہ کرتا ہے کمر سے جنات نکال دیتا ہے, اسلام کی دولت دے کر وقت کا کتب اور غوث اور ابدال بنا دیتا ہے. مولا ہمارے ساتھ بھی تیرا یہ معاملہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما دے, ہمارے روزوں کو قبول فرما, تراویحوں کو قبول فرما, تلاوتوں کو قبول فرما, ذکر و اذکار کو قبول فرما, دعاؤں کو قبول فرما, آنسوؤں کو بہنوں کو قبول فرما. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا مولا ہمارا ہر عمل مذاق ہے, ہمارا ہر عمل مذاق ہے. کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے, کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ ہم تو ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہلاکت کے قابل ہے, ذلیل کرنے کے قابل ہے. اے اللہ تو رحم فرما لے, تو رحم فرما دے. تو ہی ہمیں نبی والے اعمال حقیقت والے عطا فرما دے, صحابہ والے اعمال حقیقت میں عطا فرما دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تو فعال لما یرید ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر دے دے گا مولا ہم فقیروں کا کام بن جائے گا, ہم غریبوں اور مسکینوں کا کام پر جائے گا, ہم نافرمانوں اور باغیوں کا کام بن جائے گا. اے اللہ رحم فرما لے, اے اللہ رحم فرما لے, اے اللہ رحم فرما لے. مولا زندگی میں اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بول نکلا ہو, بدن سے کوئی غلط فعل نکلا ہو اور وہ تجھے ناراض کرنے والا ہو, اور ناراض ہو کر تو نے شقی اور بدبختوں میں لکھ دیا ہو, تو لکھنا بھی تیرا کام ہے, مٹانا بھی تیرا کام ہے. مولا تو ہمیں شقی اور بدبختوں کی فہرست میں سے نکال کر شہیدوں اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے, ہمیں شامل فرما لے. مولا حسرت اور افسوس اس پر نہیں ہے جو مندروں میں رہا ہو, مندروں کی گھنٹیاں بجاتا رہا اور کفر پر موت آوے. حسرت اور افسوس اس پر ہے جو 50 سال 60 سال 70 سال مسجدوں میں آتا جاتا رہا, تیرے سامنے سجدہ کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, رمضان کے روزے رکھتا رہا, حج کیے ہو, زکوٰۃ ادا کیے ہو, صدقہ
خیرات کیے ہو, مسجدوں اور مدرسوں میں چندہ دیے ہو, مسلمانوں کی زبان پر مسلمان, راشن کارڈ میں مسلمان, آدھار کارڈ میں مسلمان, پاسپورٹ میں مسلمان, مرے تو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جاوے, کفن پہنایا جاوے, جنازے کی نماز پڑھی جاوے, مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کیا جاوے, لیکن تیری فہرست میں مسلمان نہ ہو. مولا ایسے بدبخت انسانوں میں سے ہمیں نہ بنا, ایسے بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا, ایسے بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا. مولا زندگی میں ایسا ہوا ہوگا, یقیناً ہوا ہوگا, زبان سے ایسا بول نکلا ہوگا, بدن سے ایسا فعل نکلا ہوگا اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا, اور تیری طرف سے فیصلہ ہوا ہوگا. تو دعاؤں کے ذریعے تو تقدیروں کو بدلتا ہے, دعاؤں کے ذریعے تقدیروں کو بدلتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر کو بدل دے. ہمیں شقی اور محروم بدقسمتوں میں سے نہ بنا, ہمیں سعیدوں اور نیک بختوں میں سے بنا دے. تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا. ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر اعتبار سے شفا دے دے. مولا بیماری تیری نعمت ہے, تندرستی تیری نعمت ہے. امت کمزور ہے, بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے, وہ عافیت سے تندرستی کی نعمت سے بدل دے. مولا دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا, اسباب سے کچھ نہیں ہوتا, تیرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. تو چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے, سونے کو مٹی بنا دے. مولا تو سب کو شفا دے دے, مہلک بیماریوں سے شفا دے دے, غیر مہلک بیماریوں سے شفا دے. ہمارے بھائی محمد شفیع مولوی شفیع کو شفا دے دے, صدیق بھائی کو شفا دے دے, ہماری بھابھی کو شفا دے دے. اور بستی میں تیرے کتنے بندے اور بندیوں نے نام لے لے کر دعا کرنے کے لیے کہا ہے, کتنوں کے ہم نام نہیں جانتے. مولا سب ہمارے ذہن و تصور میں ہے. مولا جو ذہن و تصور میں ہو, جو ذہن و تصور میں نہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, بالغ ہو نابالغ ہو, بوڑھا ہو زیر عمر ہو, مرد ہو عورت ہو, سب کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے. شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے. جوانی جیسی قوتیں دے دے, اور یہ قوتیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا دل کی سیاہی کو سختی سے, دل کی سختی کو نرمی سے بدل دے, دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دے, دل کے اندھیرے کو روشنی سے بدل دے. تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا دے. تیرا سچا بندہ بنا دے, تیرے نبی کا سچا امتی بنا دے. اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے. تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, کہ ہم تیرے دین کے محتاج ہیں. تجھے تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی, چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی ہے. اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی, مکڑی کے جالوں سے کی ہے, کبوتروں کے انڈے سے کی ہے. اللہ تیرے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. کانٹوں کے درمیان تو پھول کی پرورش کرتا ہے, فتنوں کے درمیان تو اللہ اس دین کو چلا رہا ہے. اور تیرے نبی نے پاک زبان سے کہا ہے, میرا لایا ہوا دین ہر کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا. بولے انگلیاں کٹا کر ہمیں شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دعوت کے مبارک کام کو عام فرما دے. امت کی عمومی ہدایت اس دعوت کے کام میں تو نے رکھی تھی. ہماری بدعنوانیوں کی بنیاد پر, بے اصولیوں کی بنیاد پر اے اللہ تو نے اس کام کو ہم سے لے لیا. اور اے اللہ اختلاف کی دراڑیں پڑ گئی, آپس میں ہم لڑنے لگے, ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے. بدعتی جو کرتے تھے مولا ہمارے بستر باہر پھینک دیتے تھے, وہ ہمارے اپنے کرنے لگے, اپنے پرائے ہو گئے, دوست دشمن بن گئے. ایک تھال میں کھانے والے اے اللہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی حالت میں مر کر جا رہے ہیں. اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ ان دن تک اگر کلام نہ کرے اور مر جاوے سیدھے جہنم میں جائیں گے. مولا وہ ہماری بدسلوکیوں کو معاف فرما, بدعنوانیوں کو معاف فرما. مولا ہمارا قصور ہے, لیکن تیرے وہ بندے دل جلے جو قبروں میں جا چکے ہیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے, نبی کی سنت کے مطابق راتوں کو روئے ہیں, دن میں بسترے لے کر بھوکے پیاسے امت کی گالیاں بھی کھائی ہے, اور جا کر امت کے درمیان کام کیا ہے. اور ان کی قربانیوں پر پہاڑوں تک تو نے یہ کام پہنچایا. جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں تک پہنچایا, جہاں سورج طلوع ہوتا تھا وہاں تک پہنچایا. اور آج مولا اس کام اے اللہ اس میں رکھنا پڑ گیا ہے. اے اللہ آپس میں محبتیں ڈال دے. صبح کا بھولا شام کو واپس آئے, بھولا نہیں کہتے ہیں. جن کو غلط فہمی ہوئی ہے صحیح فہم عطا فرما دے, محبت دے دے. مولا ہمارا مرکز دوبارہ دے دے, ہمارا مرکز دوبارہ دے دے. پوری دنیا جس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی آج وہ سونا پڑا ہوا ہے, ظالم قبضہ کیے ہوئے ہیں, دین کے دشمن قبضہ کیے ہوئے ہیں. اے اللہ جہاں پوری اے اللہ دن رات اے اللہ رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھی, ہم کبھی تصور میں نہیں آیا تھا یہ مرکز تو ہماری بدعنوانیوں کی بنیاد پر مولا تو ہم سے لے لے گا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کل ہمارے اکابر کو کیا منہ دکھائیں گے, کل تیرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے, صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے. مولا منہ دکھانے کے
قابل رہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، دوبارہ جوڑ پیدا فرما دے، کام کو اس سطح پر جہاں ہمارے نبی پہنچا چکے تھے پہنچا دے، اصول کے مطابق ہمیں راہ خدا میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، سال لگانے کی، 3 سال لگانے کی، 4 مہینے اور چلے لگانے کی توفیق عطا فرما، مسجد و جماعتوں کو اصول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کو قبول فرما لے، ان اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، دین کے قلعوں کی حفاظت فرما لے، مکاتب کے جالوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے اکابر پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہے، جن کے نام ہم جانتے ہیں، جن کے ناموں کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کے درجات کو ہم جانتے ہیں، جو گمنام بھی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کا سہارا امت کے سروں پر باقی رکھ، ان کے سایہ عاطفت کو امت کے سروں پر باقی رکھ، ان کے رونے اور دھونے کو امت کے حق میں قبول فرما لے، ان کے رونے دھونے کو امت کے حق میں قبول فرما لے، تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ بھوکوں کو کھلا دے، ننگوں کو پہنا دے، پیاسوں کی پیاس بجھا دے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع باغل کے کسی سخی کے در پر چلا جاوے، 1 روپے کا سوال کرے، اس سخی کو 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے کہیں گنا تجھے ہمیں نوازنا آسان ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے، تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، قرآن کی محبت سے بھر دے، قبلے کی محبت سے بھر دے، ایمان والوں کی محبت سے بھر دے، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، بہت ذلیل ہو چکے، بہت ذلیل ہو چکے، اقراری مجرم بن کر آئے، یہ بھی تیرا کرم ہے مولا، ورنہ گناہ تو وہ ہے قوم لوط کی طرح آسمان پر لے جا کر پٹک دیے جاتے، قوم عاد کی طرح ہمارے گردنوں کو دھڑوں سے الگ کر دیا جاتا، قوم سمود کی طرح زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے جاتے، قوم شعیب کی طرح آگ برسا کر ہلاک کر دیے جاتے، قوم نوح اور قوم فرعون کی طرح پانی میں ڈبو دیے جاتے، قانونیوں کی طرح دھسا دیے جاتے، اے اللہ ہم اس قابل تھے، یہ تو تیرا کرم ہے مولا، یہ حالات دے کر تو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا معاف فرما دے، گناہ کرنے والوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، بے پردہ عورتوں کو پردہ نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما دے، اللہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزے نہیں رکھ رہے تو انہیں ہدایت دے دے، تراویح پڑھنے کی ہدایت دے دے، تیری طرف رجوع کرنے کی ہدایت دے دے، صبح کا بلا شام کو واپس آئے بلا نہیں کہتے، چند گھڑیاں باقی ہے مولا، ایسے لوگوں کی گردن پکڑ پکڑ کر تیرے گھر میں لا کر سجدہ کروا دے، رلا دے، ایسا رلا دے کہ پوری امت کے لیے کفارہ بن جاوے، مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے، ہمیں دل میں ان کی کڑھن ہے مولا، ان کی کڑھن ہے، تیری توفیق سے ہم آئے ہوئے ہیں، تو نے ہمیں توفیق دی ہے، انہیں بھی تو توفیق دے دے، انہیں بھی توفیق دے مولا، لے آ انہیں بھی لے آ، لے مولا اپنی رحمت کے سائے میں لے آ، اپنے مغفرت کے سائے میں لے آ، اپنی مغفرت کے سائے میں لے آ، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما مولا، محروم نہ فرما، ہر ایک کو قبول فرما لے، ہر ایک کو قبول فرما لے مولا، کوئی واسطہ ایسا نہیں ہے جو اپنی عبادتوں کے اعتبار سے پیش کر سکے، آنسوؤں کے اعتبار سے پیش کر سکے، دعاؤں کے اعتبار سے پیش کر سکے، ساری چیزیں تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تجھے ناراض کرنے والی ہے، ایک واسطہ ہے مولا، ہم جانتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمین بلکہ عرش سے بھی تیرے نزدیک وہ واسطہ قیمتی ہے، اور وہ واسطہ ہے تیرے نبی کے طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدوں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے زخموں کا واسطہ دیتے ہیں، 70 صحابہ کی خون میں لاشیں جو تڑپ رہی تھی اور اس میں حضرت حمزہ، اے اللہ سید الشہداء، اے اللہ جن کو تو نے عرش پر اسد اللہ، اسد و رسولی لکھ دیا ہے مولا، جن کے کلیجے کو چبایا گیا ہے، جن کے ناک کان کلیجہ کا ہار بنایا گیا ہے مولا، نبی کبھی ہچکیاں مار کر نہیں روتے تھے، نبی کی اس وقت ہچکیاں نکل رہی تھی، اے اللہ حمزہ کی شہادت کا واقعہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ 5 گھنٹے تک چلچلاتی دھوپ میں تیرا نبی اے اللہ امت کے لیے رو رہا تھا، کرا رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، امت کے بارے میں تجھے منوا رہا تھا، نبی کے ان آنسوؤں کا، ان پسینوں کا گڑ گڑانے کا واسطہ دیتا ہے، امت کی اے اللہ مشفق مائے مولا، 3 4 جن کے گھروں میں گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزیں کھانے، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا، ان امت کی ماؤں کا اے اللہ بھوکے رہنے کا واسطہ دیتے ہیں، جوان صحابہ کے خون کے بہنے کا، جوان بیویوں کے بیوہ ہونے کا، معصوم بچوں کے یتیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما لے، رحم فرما لے، رحم فرما لے، رحم فرما لے، حالات کو ہٹا دے، دنیا کے حالات ہٹا دے، قبر کے حالات ہٹا دے،
میدان محشر کے حالات ہٹا دے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ مولا ہمارے نبی معراج میں جہنم کو دیکھ چکے تھے، امت کی کمزوری کو بھی جانتے تھے، اے اللہ رو رہے تھے، تو نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر پوچھا تو نبی شکایت کر رہے تھے، میں نے جہنم دیکھی ہے، میری امت کمزور ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا، جہنم کی آگ میں ڈالا، دنیا میں مچھر کے بٹنے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتی، گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتی، وہ آگ کو کیسے برداشت کر رہے گی۔ میری جان میری امت کمزوریوں کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل کا معاملہ فرمایا اور جہنم میں ڈالے گا، کیسے برداشت کرے گی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ جبرائیل نے آ کر سنایا، اے اللہ تیری رحمت کو جوش آیا، تو نے جبرائیل کو کہا جاؤ نبی سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنی امت کے بارے میں غمگین نہ ہو، ہم قیامت کے دن آپ کو راضی کر دیں گے۔ نبی کو تسلی نہیں ہوئی، مولا نبی نے فرمایا اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ مولا تو اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ہم جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، مولا اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، ہمارے لیے جہنم سے رہائی کے فیصلے فرما دے، فیصلے فرما دے، فیصلے فرما دے۔ تاک آخری رات ہے، اے اللہ آخری عشرے کی رات ہے، مولا بے قدروں کے لیے تو قدر والی بنا دے، بے قدروں کے لیے قدر والی بنا دے، بے قدروں کے لیے قدر والی بنا دے، اور پوری امت کے حق میں اس کو شب قدر بنا کر شب قدر کی مقبول عبادت کا ثواب لکھ دے، مقبول دعا کا ثواب لکھ دے، مقبول رونے کا ثواب لکھ دے، مقبول عبادتوں کا ثواب لکھ دے۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو نے اگر مولا لکھ دیا تیرے نبی خوش ہو جائیں گے، نبی کے صحابہ خوش ہو جائیں گے، اور نبی کے خوشی میں تیری خوشی ہے، تو خوش ہو جائے گا، مولا تو خوش ہو جائے گا۔ بے شک ہم نے ناراض کیا ہے، ہم چاہتے ہیں تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، قبروں والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما، دنیا والوں کے مغفرت کے فیصلے فرما، قیامت تک کے آنے والوں کے مغفرت۔ مولا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ہاتھ نیچے اٹھے، اے اللہ رحمت والی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں، تیری رحمتیں برس رہی ہے، فرشتوں نے اے اللہ پورے مجمع کو ڈھانپا ہے، دل یہ چاہتا ہے صبح بغیر سحری کے روزہ رکھے، لیکن آج تو امت کا مسئلہ کٹائی کا ہے، امت کی نیا ڈوب رہی ہے، ساحل نظر نہیں آ رہا ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، امت ڈوبنے کے لیے قریب ہے، اے اللہ دشمن ہے، اے اللہ چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، امت دشمنوں کے نرغے میں ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، ہماری سحری کا مسئلہ نہیں ہے، اے اللہ اگر تو اس پر بھی راضی ہے تو ہم لبیک کہہ رہے ہیں، سحری چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن تو نے خود مہربان ہے، تو نے تو خود حکم دیا ہے، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو۔ یہ مجمع مولا اس میں بوڑھے بھی ہے، بیمار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، اے اللہ تھکے حالے تاجر بھی ہے، اے اللہ لوگ دن بھر کے کام کر کے سونے کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک آواز ان تک پہنچی ہے، امت کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے سارے تقاضوں کو دبا کر آئے ہوئے ہیں، یہ تیرے بندے دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، سہ نہیں سکتے ہیں، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، سب کے دنیا آخرت کے جائز ارمانوں کو پورا فرما دے، پورا فرما دے، پورا فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، مسائل کو حل فرما دے۔ مولا مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے، امام الانبیاء نے، 1.25 لاکھ نبیوں نے، نبیوں کے صحابہ نے، کتب غوث ابدالوں نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں، جس مکان میں، جس حال میں، اور خصوصاً رمضان میں اور رمضان کی طاق راتوں میں اور خصوصاً آخری راتوں میں اور خصوصاً شب قدر میں جتنی بھی خیر مانگی ہے، ہمیں اس مجلس کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے مرحومین کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو وہ سب خیر عطا فرما دے، اور جتنے بھی شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اہل مجلس کی، ہمارے اے اللہ مرحومین کی، ہمارے ماں باپ رشتہ داروں کی، قیامت تک کے آنے والے اے اللہ نسلوں کی، اے اللہ ان سب کی ان شر سے حفاظت فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین۔ مولا توبہ کرنے والوں کی شکل بنا کر آئے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا ہے دنیا والوں کے وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، میرے خدا کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں، رونا نہ آوے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، میرا خدا قبول کر لے گا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے رو رہے ہیں، دل سے رو رہے ہیں، بدن کے
बाल खड़े हो चुके हैं, पसीना निकल रहा है, ऐ अल्लाह आंखों से खारा आंसू निकल रहा है, और तेरे नबी ने कबूलियत की अलामत बतलाई है कि बाल खड़े हो जावे, आंसू गरम बहने लगे, और ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, काबिल तो इस नहीं है लेकिन ये आंसू निकालने वाला तू है, ये आंसू बहाने वाला तू है, ये तौफीक देने वाला तू है, ये हाथ उठवाने वाला तू है, ये ज़बान से दुआ करवाने वाला तू है, ये आमीन कहलाने वाला तू है, दुनिया का सखी है। अल्लाह वो अगर इस तरह बुलावे, हम तुझसे पूछते हैं क्या बुलाने के बाद वो महरूम करेगा? मौला तू तो करीमों का करीम है, तू तो रहीमों का रहीम है। अल्लाह माँ बाप से ज़्यादा कोई मुशफिक नहीं, वो तो बार बार मांगने से नाराज़ होते हैं। दुनिया का बड़ा सा बड़ा सखी भी बार बार मांगने से नाराज़ होता है। अल्लाह दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी बार बार मांगने से नाराज़ होता है। एक तेरी शान है जो न मांगने से नाराज़ होती है, बगैर मांगे तूने दिया है, आज तेरी तौफीक से मांग रहे हैं, तू नाराज़ होगा, तू राज़ी हो रहा है, तू राज़ी हो रहा है। तेरे रज़ा की अलामत यह है, इस रमज़ान को हमारे लिए बेहतरीन इनकलाब का ज़रिया बना दे, तक़वे का ज़रिया बना दे, ज़िंदगियों के बदलने का ज़रिया बना दे, हराम से हलाल की तरफ आने का ज़रिया बना दे, अकाइद के सही होने का ज़रिया बना दे, मामलात की दुरुस्तगी का ज़रिया बना दे, मुआशरत की पाकीज़गी का ज़रिया बना दे, अखलाकियात की बुलंदी का ज़रिया बना दे, उम्मत के हर एक फ़र्द को कबूल फरमा ले, हिदायत की हवाएं आम फरमा दे, तेरी रहमत को आम फरमा दे, पूरी दुनिया के अंदर रहमत की हवाएं चला दे, तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे, तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे, तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे। मौला जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जिनका हम पर हक है, जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। जहाँ कहीं एहतिकाफ़ हुआ है, हमारे उन एहतिकाफ़ करने वाले दोस्तों को, हमारी माँ बहनों को कबूल फरमा। उन्होंने अपने लिए उम्मत के लिए जो दुआएं मांगी है या जो दिलों में थी और नहीं मांग सके, सारी दुआएं अल्लाह ये तेरे दर पर आने वाले भिखारियों की अल्लाह पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदी वाले अस्हाबी अजमईन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठंडू पानी पी रहा है।